مارسی نے قاسم سے کہا، غالباً وہی نوجوان ہیں جنہوں نے تہوار والے روز سکندر بیگ کو شکست دی تھی۔ میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا۔ مارسی نے اپنی ماں اور غلام کی موجودگی میں قاسم کو نہ پہچاننے کی اداکاری کی۔ قاسم بھی مارسی کا مدعا سمجھ چکا تھا، چنانچہ کسی قدر مسکراتے ہوئے انتہائی شائستہ لہجے میں کہنے لگا، جی ہاں، میں اسی روز کے احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اس روز مجھے بروقت خبر کر کے میری جان بچائی، مجھے دوسری زندگی بخشی ہے، جس کے لیے میں آپ کا ممنون احسان ہوں اور آپ کے لیے کوئی بھی خدمت بجا لانا سعادت سمجھتا ہوں۔ قاسم کی بات سن کر مارسی کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ واہ، کیا بات ہے! آپ اتنی طویل مدت بعد میرے احسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہت خوب، مارسی نے کہا تو قاسم خفیف سا ہو گیا۔ جی، دراصل مجھے آپ کے نام اور رہائش کا پتہ آج ہی مل سکا ہے، یہی وجہ ہے کہ میں اتنی دیر کے بعد حاضر ہوا ہوں۔ اسی اثناء میں مارتھا وہیں کھڑی قاسم کے حدود و ارباں کا جائزہ لیتی رہی، لیکن اب اس کا ہر طرح کا وہم دور ہونے لگا۔ گویا قاسم اور مارسی کی کمیاب اداکاری نے رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ مارتھا نے جب دیکھا قاسم سچ مچ سیدھا سادہ سپاہی ہے تو مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم اتنی دیر بعد بھی آپ کا شکریہ قبول کرتے ہیں۔ آپ تشریف رکھیے، میں آپ کی تواضع کے لیے پھل اور مشروب بھیجتی ہوں۔ مارتھا نے اطمینان بھرے لہجے میں قاسم سے کہا اور پھر حبشی غلام کو ساتھ لے کر کمرے میں نکل گئی۔ مارتھا چلی تو گئی لیکن قاسم کو تسلی نہ ہوئی، چنانچہ اس نے اپنی اداکاری برقرار رکھی اور مارسی سے مخاطب ہوا، دیکھیے، آپ مجھے اپنا خادم سمجھیے، میں اگر زندگی میں کسی موقع پر آپ کے کام آ سکوں تو مجھے فخر ہوگا۔ مارسی نے زیر لب مسکراتے ہوئے قاسم کی بات سنی اور پھر انتہائی مدھم آواز میں قاسم سے کہا، آپ نے وعدہ خلافی کی ہے، کیونکہ آپ نے میرے منع کرنے کے باوجود میرا کھوج لگایا ہے، لیکن میں حیران ہوں، آپ کو میرا اتا پتہ کس نے بتایا؟ میں آپ کی والدہ کو بتا چکا ہوں کہ میں شہزادہ محمد کا دوست ہوں اور شہزادے سے ہی میں نے آپ کا پتہ حاصل کیا۔ دراصل ایک مرتبہ آپ کے گھر آنا ضروری تھا، میں آپ کی والدہ سے ملنا اور انہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ قاسم نے مارسی کے نزدیک چہرہ لاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ قاسم کے الفاظ مارسی کے رخساروں پر گدگدی کرتے ہوئے اس کے کان میں اتر گئے۔ قاسم کے لیے مارسی کے اس قدر قریب آنا انوکھی بات تھی۔ مارسی نے بھی اپنے بدن میں سردی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس کی۔ اس کی پلکیں جھک گئیں اور چہرہ سرخ ہونے لگا۔ قاسم نے ایک مرتبہ پھر کہا، اور آپ سے ملاقات بھی ضروری ہے۔ آپ کسی طرح کل دن میں مجھے تھوڑا سا وقت عنایت کریں، کچھ ضروری باتیں جن کا تذکرہ آپ کے ساتھ ناگزیر ہے۔ وقت، دن، لیکن کہاں؟ مارسی نے موم کی طرح پگھلتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں کسی حد تک سرگوشیوں میں بات کر رہے تھے۔ قاسم نے جواب دیا، میرے خیال میں آپ لالا شاہین کی یادگار پر آ جائیے، وہیں پرانا قبرستان بھی ہے، میں لالا شاہین کی یادگار پر شہتوت کے ایک بڑے درخت کے نیچے آپ کا انتظار کروں گا۔ اتنے میں باہر آہٹ سنائی دی اور قاسم نے بات بدل لی۔ اب وہ بلند آواز میں بولا، آپ کی والدہ خاصی سلیقہ مند خاتون دکھائی دیتی ہیں، میں آپ کی والدہ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ قاسم کی بات مکمل ہوتے ہی خادمہ مہمان خانے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سامان مدارت کی تشتری تھی۔ خادمہ کے پیچھے کچھ ہی دیر بعد مارتھا بھی کمرے میں آ گئی۔ اب قاسم کا کام یہاں مکمل ہو چکا تھا اور اسے مزید رکنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اس نے مارسی کی ماں کو بغور دیکھ لیا تھا اور وہ صرف اس کو دیکھنے کے لیے مارسی کے گھر آیا تھا۔ وہ ایک شاہی سوراخ رساں تھا اور سکندر بیگ کو پرورش دینے والی البانوی کنیز مارتھا کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس نے مارتھا کا گھر اور اس کے اتوار کا بغور جائزہ لے لیا تھا اور
اور اب مارتھا کے بارے میں کسی حد تک رائے قائم کر سکتا تھا۔ اس کے بعد کچھ دیر قاسم ان لوگوں سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور پھر ان سے اجازت لے کر چلا آیا۔